فیلو ان کی کوئی کولیگ ہیں یا کوئی اسکول میں پڑھتی ہیں, تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں اپنی کلاس فیلو اگر کسی یوٹینسل سے یعنی کسی بوٹل سے انہوں نے کچھ پیا ہے یا کسی گلاس سے پیا ہے تو میں بھی اگر اس میں سے پی لوں تو اس میں کیا حرج ہے. تو سب سے پہلے تو میں صدقے جاؤں آپ کے اس معصومانہ سوال پہ. اور دوسرا سوال جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ کہ اس میں کوئی قباحت یا کوئی بری بات تو نہیں ہوگی کہ اگر یہ ہو جائے. وہ بیسیکلی پہلا سوال یہ ہے. تو دا ایشو از کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کسی برتن سے پانی پینے میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ دا لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی وڈ ڈرنک فرام دا سیم ویسل ایز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, ٹھیک ہے. اینڈ اوبویسلی جب آپ ایک سیم جگہ سے پی رہے ہوتے ہو اور آپ شیئر کرتے ہو تو اٹ از اے کائنڈ آف اے لونگ بانڈ جیسچر اور وٹ ایور. سو ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کہیں ریسٹورینٹ میں پڑا ہوا تھا, وہاں پہ جو ہے نا مگ پڑا ہوا تھا اور وہ اس میں غلطی سے کسی کو پہلے پی گیا, اس نے آ کے اس میں سے پانی ڈالا اور وہ پی گیا, اوکے نو پرابلم, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن جب آپ اپنی کلاس فیلو کے ساتھ یا اپنی کولیگ کے ساتھ ایک ڈرنک شیئر کر رہے ہو آپس میں, دین دس از ٹو مچ کلوزنس. ہم لوگ اکثر جو بات کرتے ہیں میل فیمیل انٹریکشن کی, ہم اس میں کہتے ہیں وہ پی پی ایل فارمولا آپ کو فالو کرنا چاہیے. یہ پی پی ایل کی بالکل نفی ہے, کیونکہ آپ ایک لیول آف فرینکنس پہ جا رہے ہو جو آپ دونوں کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جب قرآن میں خود کہتے ہیں ولا تقربوا الزنا, ڈو ناٹ گو نیئر زنا. obviously this is not, you're not committing zina, but what's happening is کہ آپ ایک ریلیشن شپ کو فاسٹر کر رہے ہو, آپ اس کو پروان چڑھا رہے ہو. ایون اف یو سے نو نو اٹس ٹوٹلی کول, ہم دونوں کوئی آپس میں نہیں ہے, مے بی آپ نہیں ہیں لیکن وہ ہو, یا وہ ہوں اور آپ نہیں ہو, تو ہمیں نہیں پتا. جب دو اس طرح کے بندے نامحرم اکٹھے ہوں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اینڈ ویری امپورٹنٹ. آپ نے جو حدیث کی طرف ریفر کیا نا, خوبصورت, بہت خوبصورت دین ہے. آپ کو ایک ایک چیز ایکسپلین کرتا ہے, دا اٹینشن ٹو ڈیٹیلز. اسی حدیث کے آگے کنٹینیوشن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بلشنگ کا ایکسپلینیشن ہے کہ شی بلشڈ after seeing Prophet sallallahu alaihi wasallam drinking from the same side of the utensil. So if she gets blushed, what do you expect after drinking from the same vessel, what do you want to do? It fosters love basically. اور اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک بات پہنچی کیسے, نوبت کیسے یہاں تک بات. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا, انفارم کرنا کہ یار کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہو, ٹھیک ہے. سو آئی وڈ سے دیٹ دس از سم تھنگ دیٹ وڈ لیڈ ٹو بگر سنس. obviously اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو آر انگیجنگ ان این ایکٹ آف زنا بائی ڈوئنگ دس یا کوئی ایسا, لیکن یو آر ڈیفینیٹلی موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. دس از ڈینجرس, دس از ویری ڈینجرس برو, ویری ڈینجرس. مطلب آپ سمپلی یہ بات سوچو, آپ نے تو بھی بات کی, کیا آپ پسند کرو گے, میں بھائی سے بہت ریسپیکٹفلی کہوں گا, کیا پسند کرو گے کہ آپ کی بہن کسی لڑکے کے ساتھ ڈرنک شیئر کر رہی ہے؟ یہ سمپل, سمپل. I mean آپ کو تو یار اس میں کیا بات ہے بھائی, آپ اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا کہا تھا جب ان کے پاس آئے نا, تو نے کہا اگر تمہیں الاؤ کروں گا تو ان کو بھی تو الاؤ کروں گا, تو اگر ان کو الاؤ کروں گا کیسا لگے گا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ, I would not like it. اگر اور یہ ویسے نارملی یہ نا یہ جو جیسچر ہے یہ کلوزنس شو بھی کرتا ہے. بالکل شو کر رہا ہے, نہیں کہ آپ ایک آپ کی کالیگ ہیں جس سے آپ کا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے, تو ہاؤ کین یو ڈیئر ٹو شیئر a glass. and you know it's میں یہ پریز کرنا چاہوں گا بھائی کو ماشاءاللہ کہ it's his فطرہ basically which led him to this question کہ he wants to ask کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کو disobey نہ کر دوں. تو I think اس کو بچا کے رکھنا چاہیے اپنے ایمان. اور آپ نے بڑی سی بات کی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ رانگ ایکشن اریٹیٹس دا ہارٹ. ہاں, تو ان کا دل اریٹیٹ ہوا نا, یعنی وہ آپ کو نا کھٹکتا ہے. یعنی برائی کا ڈیفینیشن ایک یہ ہے ایز پر دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ ہے کہ برائی جو ہے نا وہ دل میں کھٹکتی ہے اور تم نہیں چاہتے کہ دوسروں کو یہ بات پتہ چلے. تو اب ان کے دل میں یہ بات کھٹکی ہے, اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ, وہ آپ سے شراب کا سوال کرتے ہوں گے. ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا, لیکن اس زمانے کے جو لوگ تھے ابھی شراب حرام نہیں ہوا, لیکن ان کو یہ نہیں کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَاءِ, وہ آپ سے پانی کا سوال کرتے ہوں گے یا دودھ کا سوال کرتے ہوں گے یا شہد کا سوال کرتے ہوں گے. اس پہ کسی کو سوال نہیں اٹھا. سوال کس پہ اٹھا؟ یار شراب میں کچھ ہے, یار کچھ مسئلہ ہے, there is something wrong with this drink, there is something wrong, you know. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ زندگی میں لاؤڈ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اچھا ان کو ابھی کہہ دو, کیونکہ ابھی وہ درجہ بدرجہ آیات آئی ہیں. تو پہلے کہا کہ اس میں خیر تو ہے لیکن شر بہت زیادہ ہے. یعنی obviously we understand alcohol کے جو میڈیسنل بینیفٹس وغیرہ جو کچھ بھی ہیں, but then on the other hand پھر آگے جا کے آیات آتی ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز کی طرف نہیں جانا.
اور پھر جو فائنل آیات آتی ہیں وہ آتے ہیں کہ بس اب یہ آؤٹلا ہو گیا, اب یہ جو نا شیطان کے عمل میں سے اب اس کو چھوڑ دو. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کبھی کبھار ایک چیز جو ہے جب آپ کو دل میں کھٹکتی ہے نا, دس از اٹ سیلف اے سائن, کیونکہ آپ کے دل کے اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, ایک مولانا صاحب اندر بیٹھے ہوتے ہیں جو فتویٰ دے دیتے ہیں. وہ نفس لوامہ جو ہے نا وہ پہلے ہی آپ کو پتا تھا کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں ہو رہی. ابھی آپ امیجن کریں کہ اگر ان کی ابھی اپنی فطرت پہ اور قائم ہے, اگر ان کے ابا جان وہاں سے گزر رہے ہوں, ایسی میں بس اگزامپل دے رہا ہوں نا, وہاں سے آپ یہ شیئر کر رہے ہیں, آپ کے ابا جان گزر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ڈرنک شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ, یا آپ کی امی وہاں سے گزر رہی ہیں, یا آپ کی بہن وہاں سے گزر رہی ہیں, تو ان کی بہن بھائی نارملی چھیڑتے ہیں دوسرے کو, ہوئے ہوئے بڑے تم, وہ ایسی بات کریں گے نا کہ لگتا ہے کہ تم لوگوں کا افیئر چل رہا ہے. تو اگین if nobody is listening to what you're saying, if they're just watching this visual, they know something is happening. اور زیابی اس میں جو لوگ کہیں گے نہیں نہیں یار کچھ نہیں ہوتا, ان کے لیے ایک سادہ سا میرا سوال ہے, وائی ناٹ گو اینڈ آسک ایک بچہ جو گندے مندے حالت میں ہے, روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہے, اس کے ساتھ شیئر کریں. ہیومن رائٹس, بٹ دیٹس اونلی وین یو تھنک اٹ ڈزنٹ افیکٹ, اٹ ڈز ہیو این افیکٹ ڈیفینیٹلی. دے وونٹ ایون ڈیئر ٹو. یہ باتیں خوبصورت ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کے $1,000,000 اڑاتے ہوئے صرف اچھی لگتی ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ اصل میں نا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھار گناہ میں اتنے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں کہ then these things don't mean anything to us. آپ کے دل پہ جب آپ برائی کرتے ہیں تو وہ ایک ڈاٹ ہے نا, تو اس کے بعد کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بنا کہ یار اس میں ایسی کیا بری بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو ہر چیز کو نا بہت ایک پیورلی اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں, رائٹ. تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو what is wrong is wrong. جو چیز اگر اللہ تعالیٰ نے منع کی تو منع کی ہے. ہاں وہ اور بات ہے کہ آپ کہتے ہو یار مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, I acknowledge it's wrong and I want to quit it. I have every intention to quit it. ابھی نہیں ہو رہا مجھ سے, but at least acknowledge کہ یہ بات غلط ہے. دوسرے اینڈ پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ گناہوں میں چلا جاتا ہے کہ اس کو نا وہ گناہ نہیں لگ رہا ہوتا, اور اس کو لگتا ہے کہ یار یہ بالکل نارمل ہے. جیسے میں نے آپ کو اپنی اگزامپل دی کہ ایک ٹائم تھا زمانے جاہلیت میں کہ I was totally fine. I thought, you know, if somebody is having a relationship, whatever, as long as they're not cheating on each other, as long as they're whatever, تو ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, جو بھی ہے, جتنے جس لیول آف حرام پہ بھی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, نو پرابلم, اٹس اوکے. تو the thing was کہ ہم نے اپنی ایک سیلف پرسیوڈ مورالٹی بنائی ہوتی ہے. تب بنائی ہوتی ہے جب آپ کو اسلام کا تعارف نہیں ہوتا. آپ اپنے طرف سے نا آپ نے اپنا ایتھیکل مورل گراؤنڈز بنائے ہوتے ہیں, لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, بیس لیس ہوتا ہے وہ, اینڈ یو کینٹ ڈیفینڈ اٹ. سو جب آپ دین پڑھتے ہو نا تو آپ کہتے ہو یار میری مرضی تو نہیں ہے, میں تو نہیں ہوں کہ جو ڈیفائن کرے گا واٹ از رائٹ اینڈ رانگ, وہ تو اللہ ہی ڈیفائن کرے گا. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جی آپ کو بریک لگانی چاہیے, اس کو آپ کو بریک لگانی چاہیے. پھر ifs and buts تو نہیں ہے. یس, اور وہ ایگزامپل بہت خوبصورت ہے نا کہ جس وقت آپ نے کوئی جوسر مشین یا کوئی بھی مشینری لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول ہے, اور وہ ڈالنس کی مشینری لے کے آ رہے ہیں تو آپ ہائر کا مینول اٹھا کے نہیں پڑھیں گے. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مینول آپ کو ساتھ دیا نا, اینڈ یہ جو دین ہے نا, iPhone 14 کے ساتھ آپ اینڈرائڈ کا مینول نہیں پڑھیں گے. ایگزیکٹلی, اینڈرائڈ بیٹر ہے. کیا آپ محسن بھائی سے پوچھیں, نہیں ایسی بات نہ کرنا. اور اب تو جو یوز آف فون ہے نا وہ اتنا فطرتی ہو چکا ہے کہ مینول دینا چھوڑ دیا انہوں نے. سبحان اللہ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. انٹویٹیو لرننگ. اسلام بھی فطرت کا دین. ہاں صحیح بات. ٹھیک ہے, اگر تو آپ نہیں بھی پڑھ رہے نا قرآن, اول تو پڑھیں, نہیں بھی پڑھے تو ما حاک فی صدرک والی بات بڑی فٹ آتی ہے کہ وہ برائی جو آپ کے دل میں کھٹکے.